الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر بعد از حمد و درود و سلام اللہ رب العزت کا صدہاں کروڑہاں بار شکر و احسان کہ جس خالقی لم یزل نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر آستانہ عالیہ حقانیہ نقشبندیہ قبلہ پیر طریقت خلیفہ مجاز دربار عالیہ مرشد آباد شریف قبلہ پیر خلیفہ شیخ محمد عبداللہ حقانی نقشبندی مجددی قادری دامت برقاتم القدسیہ کی آستانہ عالیہ پر ہم سب کو مل بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ تسلیم اور اس کے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائی خالق کائنات ہم سب کا یہاں آنا مل بیٹھنا ذکر کرنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور قبلہ خواجگان مرشد آباد شریف کے فیضان سے اللہ ہم سب کو فیض یاب فرمائے آمین حضرات جی احتشام بالکل مختصر سے وقت میں چند ایک باتیں عرض کرتے ہوئے گفتگو کو ختم کروں گا جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید دوسرا سپارہ ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں کتب علیکم الصیام تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے اور روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ایمان والوں پر روزے فرض فرمائے اور فرض فرمانے کا اعلان فرمایا کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ساتھ میں یہ بھی تسلی دی گئی کہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف روزے تم ہی پر فرض کیے گئے نہ پچھلی جو امتیں گزری ہیں ہم نے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے ہاں ہر ایک کے اپنے جو ہے وہ معاملات تھے ہر ایک کے اوپر جو روزے فرض کیے گئے ان کے انداز مختلف تھا کسی پر 2 دن کے روزے تھے کسی پر 3 دن کے تھے کسی پر 40 دن کے تھے مختلف ایام تھے لیکن فرض سب پر کیے گئے اور فرض کرنے کا مقصد کیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اپنے نفس پر قابو پانے والے بن جاؤ اور اگر ماہ رمضان میں ہم روزے رکھیں اور اس کے باوجود بھی اپنی نفس امارہ پر قابو پانے والے نہ بنے نفسانی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کرنے والے اگر ہم نہ بن پائے رمضان کے روزے گزرنے کے بعد بھی ہم ویسے ہی ہوں جس طرح ماہ سیام کے آنے سے پہلے تھے تو سمجھ لیجیے کہ ہم نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا ہم نے روزوں کا حق ادا نہیں کیا یاد رکھیے روزہ کہتے کس کو ہیں طلوع سحر سے لے کر غروب شمس تک سارا دن اپنے آپ کو کھانے پینے سے نفسانی خواہشات سے اور ان تمام چیزوں سے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے دور رہنے کا حکم دیا ہے اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا اس کا نام روزہ صرف کھانے پینے سے دور رہنے کا نام روزہ نہیں اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بھی بچانا ہے اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بد نگاہی سے بھی بچانا ہے
ہوتا کیا ہے کہ ہم پیٹ کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں، بھوک پیاس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ روک لیتے ہیں، کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، لیکن حالت روزہ میں صرف ہماری بھوک اور پیاس کا روزہ ہوتا ہے، نہ تو ہماری آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے، نہ ہمارے کان کا روزہ ہوتا ہے، نہ ہماری زبان کا روزہ ہوتا ہے، نہ ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہوتا ہے، اور ان اعضاء سے حالتی روزہ میں دن بھر وہ تمام تر معاملات ہم کیے جا رہے ہوتے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور اپنے آپ کو ان تمام معاملات سے دور رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، یا حدیث پاک سے جو ہمیں معاملات آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، صحابہ کرام کی سیرت طیبہ سے، سلف و صالحین اکابرین کی سیرت طیبہ سے جو معاملات ہمیں ماہ رمضان میں کرنے کو ملتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان سے بہت دور کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ تمام تر معاملات ہم کر رہے ہوتے ہیں جو نفسانی خواہشات کی تکمیل والے ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہم روزہ دار ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ کو کسی کی بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں، کسی کے بھوکا رہنے، کسی کے پیاسا رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو تمہارے تقوی کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر پہنچتا ہے تو وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، لیکن حالت روزہ میں بھی ہم اپنے آپ کو صرف بھوکا اور پیاسا رکھیں، باقی تمام تر معاملات ویسے کی ہوں، آنکھوں کی بدنگاہی ہو رہی ہے، آنکھوں سے بے حیائی ہو رہی، کانوں سے ہم گانے بھی سن رہے ہیں، لغویات بھی سن رہے ہیں، فضولیات بھی سن رہے ہیں، زبان سے ہم چاہیے تو یہ تھا کہ ماہ سیام کیا ہر مہینے کے اندر ہر دن ہر روز ہر لمحہ ہماری زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا، اور خصوصاً ماہ سیام میں تو ہماری زبان اگر کھلتی تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کھلتی، مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھتے ہوئے کھلتی، رب کی بارگاہ میں اس کا ذکر، اس کی تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے، اس کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ہماری زبان کے اندر جنبش آتی، لیکن حقیقت حال اس کے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ہماری زبان کو اگر جنبش ملتی ہے تو قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں ملتی، ہماری زبان کو اگر جنبش آتی ہے تو اللہ کے محبوب کی حمد و ثنا، ان کی تعریف و بیان کرنے میں، ان کے گن گانے میں ہماری زبان میں حرکت پیدا نہیں ہوتی، لیکن دنیاوی لغویات، فضولیات، لہو و لعب کی باتیں کرنی ہو تو ہم بے دھڑک ہو کر، بے شرم ہو کر اپنی زبان کا استعمال کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس بات کا بھی ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ ہم حالت روزہ میں، اور پھر اسی طرح ہمارے کان ہیں، ہماری ناک ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، ہم سوچیں تو صحیح کہ ہم ماہ سیام میں، کیونکہ رب فرماتا ہے روزے فرض کرنے کا مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، لیکن ہم اپنے آپ پر غور کریں، ہماری زندگی میں کتنے ماہ سیام آئے؟ ہم ماہ سیام میں روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہماری زندگی میں انقلاب نہیں آتا، ہماری زندگی میں ماہ سیام کا وہ اثر نظر نہیں آتا۔ ایک چاند نظر آتا ہے تو مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، اور دوسرا چاند نظر آتا ہے تو مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، اور اب تو پہلا چاند بھی نظر آئے تو 3 سے 4 دن مسجدوں میں رونقیں نظر آتی ہیں، 4 دن کے بعد پھر مسجدوں میں وہی نمازی رہ جاتے ہیں جو سارا سال کے۔ تو یاروں، ماہ سیام رب نے عطا کی، یہ رب کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، ان قریب کچھ ہی دنوں کی دوری پر ماہ سیام اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی بہاریں اپنے دامن میں رب کی طرف سے خوش نصیبوں کے لیے بخشش و مغفرت کے پروانے لیے ہوئے، جہنم سے آزادی کے پروانے لیے ہوئے، ان قریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اپنی بہاریں لٹانے کو تیار ہے۔ لیکن کیا ہم ماہ سیام کی بہاریں اپنے دامن میں لینے کو تیار ہیں؟ کہ ہم اس کی برکتوں کو سمیٹنے کو تیار ہیں؟ آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، جو بندہ مومن ماہ سیام میں، ماہ رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے دن کا روزہ رکھتا ہے اور اس کی راتوں میں قیام کرتا ہے،
اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہر بندے کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے، ہر بندے کے لیے مژدہ جاں فضا نہیں ہے، شرط لگائی گئی ہے، ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے اور دوسرا احتساب کا ہونا۔ ایمان تو ہر ایک کے دل میں ہے تبھی تو وہ بندہ مومن ہے، ایمان نہ ہو تو بندہ مومن ہو سکتا نہیں۔ ایمان تو ہے لیکن کیا اعمال کا احتساب بھی ہے؟ کہ ہم اپنا احتساب بھی کرتے ہیں یا حالت روزہ میں رہتے ہوئے بھی ہم اپنا احتساب کرتے ہیں کہ آج میں روزہ کی حالت میں ہوں تو صبح سے لے کر اب تک میں نے ایسے کون کون سے عمل کیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے ہیں، اور کون سے میرے اعمال ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے ہیں۔ کہیں میرا سارا وقت سوتے ہوئے تو نہیں گزر رہا، کہیں میرا سارا وقت دنیا کا مال و دولت جمع کرتے ہوئے تو نہیں گزر رہا۔ چلیں اگر میں کاروبار میں ہوں، کام کاج میں ہوں، اپنے بزنس میں ہوں، اپنے آفس میں ہوں، تو کیا زبان اور دل اللہ کی یاد میں محو ہے یا میرا دل اور زبان اللہ کے ذکر سے غافل ہے؟ کہیں اپنے کام پر، اپنے بزنس میں، اپنے معاملات میں، اپنے گھر کے معاملات کے اندر میں کہیں اس قدر مصروف تو نہیں ہو گیا، کہیں اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل ہو گئے، یا ان معاملات میں کہیں مجھ سے ایسی باتیں تو نہیں ہو رہی جو روزے کی نورانیت کو ختم کرنے والی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی۔ کہیں میں اپنے کاروبار میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، کہیں میں لوگوں کی دل آزاریاں تو نہیں کر رہا، کہیں کام میں خیانت تو نہیں کر رہا۔ جس طرح کام کرنے کا حق تھا کیا میں اس طرح اپنی ذمہ داری نبھا بھی رہا ہوں کہ نہیں نبھا رہا؟ یہ ہوتا ہے احتساب۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا اس کی راتوں کو قیام کرنا۔ قیام سے مراد محدثین کرام فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ التراویح ادا کرنا۔ ہاں جسے اللہ نے توفیق بخشی ہے، طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، وہ اس کی راتوں میں کھڑے ہو کر نماز، نفل نماز بھی ادا کرے، لیکن سب سے بہترین عمل کہ تراویح کی نماز ادا کریں، اس کے بعد کچھ دیر آرام کریں، آرام کرنے کے بعد سحری سے قبل اٹھیں، تہجد کی نماز ادا کریں، اور نفل نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنی قضاء عمری ادا کریں۔ زندگی میں جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان نمازوں کا ایک حساب لگائیں، ایک جائزہ لیں۔ اگر ایک حساب نہیں بن پا رہا، یاد نہیں کہ کتنی نمازیں، تو اپنے بالغ ہونے سے لے کر اس عمر تک کا اندازہ لگائے کہ مجھ سے کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ ایسے بھی روز ہوں گے، ایسے بھی مہینے گزریں گے جن میں ہم نے بالکل نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی۔ ایک اپنا جائزہ لگا لے، اگر پھر بھی کاؤنٹنگ نہ ہو تو پھر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نیت کر لے کہ میری زندگی میں جو سب سے پہلی میری فجر کی نماز، میری ظہر کی نماز، میری عصر کی نماز قضا ہوئی، مولا میں اس کی قضا لوٹا رہا ہوں۔ اس طرح قضا لوٹاتے جائیں، جب تک زندگی ہے قضا پڑھتے جائیں، جتنی قضا ہوں گی وہ آپ کے سر سے اتر جائیں گی، اور اگر اس کے بعد بھی آپ قضا پڑھتے رہے تو نفل کے اندر شمار ہو کر ثواب ملتا رہے۔ لیکن اگر ہم قضا نمازوں کو چھوڑ کر نفل نمازوں کے پیچھے لگے رہیں، یاد رکھیے گا نفل اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے جب تک فرض نمازوں کی قضا نہ لوٹائی جائے۔ نوافل پڑھنا یہ بہت ہی جو ہے وہ پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس وقت جب ہم فرض کے پابند ہوں، فرضوں کی ہماری پابندی نہ ہو اور ہم نوافل کے پیچھے بھاگتے رہیں، تو یاد رکھیے گا نوافل بھی قیامت کے دن حضور علیہ السلام فرماتا ہے جو بندہ نوافل کی ادائیگی تو کرتا ہے لیکن فرض نمازیں اس کی قضا ہیں، ادا نہیں ہیں، رب العالمین قیامت کے دن نفل نمازوں سے اس کی فرض نمازوں کو پورا کرنا شروع کرے گا، اور ایک فرض نماز کے لیے 70 نوافل وہ ایک فرض نماز کے اندر جو ہے نا اس کے زمرے میں دیے جائیں گے۔ اللہ، آپ سوچیں 70 نوافل پڑھنے سے بہتر نہیں کہ بندہ ایک فرض نماز کی قضا لوٹائے؟ بے شک، کیونکہ قیامت کے دن نفلی نماز کا ثواب تم سے نہیں کیا جانا، قیامت کے دن فرض نمازوں کا ثواب۔ ہاں جو فرض نمازوں کے پابند ہیں ان کے لیے یہ بہترین عمل ہے کہ وہ نوافل کی پابندی کریں، کیونکہ یہ رب کی بارگاہ تک پہنچنے کا، رب کی بارگاہ کا قرب پانے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی بڑا خاص اہتمام کیا کرتے ہیں۔ کب؟ جب فرائض کی پابندی ہوتی ہے۔ ہم فرائض تو ادا کرتے ہیں، بھی شب برات گزری ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا،
مغرب کی اذان سے قبل ہی مسجدوں میں رش لگ جاتا، کیا جی آج 6 نوافل پڑھنے۔ لوگوں نے سمجھا سال بھر جو کرنا ہے جی بھر کے کرو، شب برات میں 6 نوافل آ کے پڑھ لو گے، گناہ بخشے جائیں گے، پھر سارا سال جو کرنا ہے کریں۔ اچھا، مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل میں مسجد میں پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں، اور عشاء کی نماز میں عرض کر رہا تھا کہ شب برات کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا نوافل کے لیے تو بڑے رش اور پبلک بڑے اہتمام کے ساتھ، پھر عشاء کی نماز میں ان کی تعداد آدھی ہو جاتی ہے، اور پھر اگر رات صلاۃ التسبیح ہو تو اس میں بھی ماشاءاللہ تعداد ایک اچھی خاصی تعداد کی مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے جمعے کا روز ہو یا عید کی نماز ہو۔ میں نے مسجد میں بھی یہ بات کی کہ جس اہتمام کے ساتھ ہم صلاۃ التسبیح پڑھنے آئے ہیں، جس اہتمام کے ساتھ ہم 6 رکعت نوافل پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کہ کبھی ہم اس اہتمام اور اس جذبے کے ساتھ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے بھی آئے ہیں کہ نہیں؟ فرض نمازوں میں تو مسجد میں 4 صفیں 5 صفیں زیادہ سے 6 صفیں نظر آتی ہیں، لیکن آج نفل نماز کے لیے پوری مسجد بھر گئی۔ ہم نے ایک ذہن بنا لیا کہ شب برات ہے، آ کر نوافل ادا کر لو، صلاۃ التسبیح پڑھ لو، سارے گناہ معاف ہو گئے، پھر سارا سال جو کرتے رہو کر۔ یاد رکھیے گا، نوافل کی بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہونا کہ تم نے صلاۃ التسبیح پڑھی کہ نہیں پڑھی، تم نے 6 رکعت نفل پڑھے کہ نہیں پڑھے۔ ہاں، بزرگان دین کا طریقہ ہے، ہم اس کو اپنا کر اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے قیامت کے دن یہ سوال ضرور ہونا ہے کہ فرض میں نے نمازیں تم پر کی تھی، بتاؤ کتنی نمازیں ادا کر کے آئے ہو اور کتنی قضا لائے۔ تو اس لیے ماہ سیام میں کوشش یہ کریں کہ آپ نماز تراویح با جماعت ادا کریں، ایک ہی جگہ پر ادا کر سکیں تو وہاں ادا کریں، لیکن کسی کا کام کاج ایسا ہوتا ہے کہ آج یہاں ہے تو کل وہاں ہے، پرسوں وہاں ہے، تو جہاں بھی اس کو موقع ملے وہ نماز تراویح ضرور ادا کرے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، کراچی شہر کے اندر تو پاکستان میں بہت سارے علاقوں میں شروع ہو گیا 6 روزہ 3 روزہ 5 روزہ 8 روزہ 10 روزہ تراویح کی نمازیں، اور ہمارے خاص طور پہ یہ جو کاروباری حضرات ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 6 روزہ پڑھ لو 10 روزہ پڑھ لو، بس اب ہم نے تراویح نہیں پڑھنی، 10 روزہ پہ تراویح پڑھ لی، قرآن مکمل سن لیا، اب 20 دن اپنے کاروبار پہ توجہ دو، نماز تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیے گا، شرعی مسئلہ بالکل ایسا نہیں۔ نماز تراویح پورا مہینہ آپ پر پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، لازم ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، قرآن سننا لازم نہیں ہے۔ ہاں، افضل طریقہ یہی ہے کہ آپ ایسی جگہ پر نماز تراویح ادا کریں جہاں مکمل قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، افضل طریقہ یہی ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ ایک جگہ قرآن سن لیں، قرآن سننا لازم نہیں ہے، مکمل پورے مہینے میں نماز تراویح پڑھنا لازم ہے۔ آپ نے اگر کہیں 10 روزہ میں مکمل قرآن پاک سن لیا ہے، اب آپ کے اوپر سے نماز تراویح معاف نہیں ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ کسی نہ کسی مسجد میں جا کر پورا مہینہ آخری جب تک شوال المکرم کا چاند نظر نہیں آتا تب تک آپ نے باجماعت نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ ہاں، اگر اس کے بعد کوئی وہ صورتوں والوں کے پیچھے جا کر نماز تراویح ادا کرے، نماز تراویح ادا ہو جائے گی، لیکن افضل ترین طریقہ کار کیا ہے کہ اس جگہ تراویح پڑھی جائے جہاں قرآن مجید کی تلاوت الحمد والناس پورے مہینے میں کی جاتی ہے۔ جو 6 روزہ 8 روزہ 10 روزہ والے ہوتے ہیں، ان کے قرآن پڑھنے کا انداز ایسے ہوتا ہے کہ پیچھے جو احباب کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کسی کو کوئی لفظ سمجھ آئے، ورنہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، حتیٰ کہ حفاظ کرام کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو ناظرہ پڑھنے والوں کو کہاں سمجھ آئے۔ تو اتنی رفتار سے قرآن پاک پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ بعض فقہاء کرام نے تو اس کو ناجائز لکھا ہے، حرام بھی لکھا ہے کہ اس انداز میں پڑھنا۔ ہاں، اگر کوئی نارمل انداز میں اس انداز میں پڑھتا ہے کہ آپ کو لفظ با لفظ سمجھ آ رہا ہے اور پھر وہ 10 روزہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھ سکتا ہے، 6 روزہ پڑھ رہا ہے پڑھ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا 3 روزہ 5 روزہ 6 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پر باقی دنوں کی نماز تراویح معاف ہو گئی۔ نماز تراویح آپ نے پورا مہینہ ہر دن آپ نے ادا کرنی ہے۔ ہاں، اور پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ ماہ سیام کے اندر آپ صدقہ و خیرات کا بھی معمول رکھیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا ہے، اور اس مہینے کے حوالے سے مختلف نام بھی حضور نے فرمائے کہ ماہ رمضان کو جو ہے وہ مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ اس مہینے کو وسعت رزق کا مہینہ بھی کہا گیا کہ اللہ اس مہینے میں کشادگی رزق عطا فرما دیتا۔ عام مہینے میں ہمارے دسترخوان محدود ہوتے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں غریب سے غریب بندہ بھی ہو تو اس کا دسترخوان بھی سجا ہوتا۔
اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی بھی روزہ دار کو ایک کھجور سے اور ایک گھونٹ پانی سے اگر روزہ افطار کروائے گا تو اللہ اسے بھی وہی ثواب عطا فرمائے گا جو اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ پائے؟ ابتداءً تو حضور نے فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر روزہ افطار کروائے اللہ اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ پیٹ بھر کر اگر کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروا دے اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم میں تو ایسے بھی ہیں کہ جو پیٹ بھر کر روزہ افطار کروانے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک کھجور کھلوانے کی طاقت رکھتے، گھونٹ پانی پلانے کی طاقت رکھتے ہیں، یا رسول اللہ ان کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا تم میں جو کسی روزہ دار کو ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے اگر روزہ افطار کروا دے اللہ اسے بھی یہی ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ اسے وہ ثواب بھی عطا فرمائے گا جو اس روزہ دار کو عطا فرماتا ہے۔ اصل بات ہے نیت کی، اخلاص کی۔ دوسرا، ہم ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بعض لوگ آخری روزوں میں جا کر ادا کرتے ہیں، کوشش تو یہ کرنی چاہیے رمضان سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کریں۔ شعبان المکرم کے مہینے میں آپ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقہ و خیرات ادا کرنا شروع کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جو غریب ہوتے ہیں، جو مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں، وہ بھی رمضان کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں۔ عید کے اب ہم آخری روزوں میں جا کر اگر زکوٰۃ نکالیں گے، مجھے بتائیں کہ غریب جن کو ہم دے رہے ہیں کیا وہ عید کی خوشیوں میں اس طرح شریک ہو پائیں گے؟ کہ کیا وہ رمضان کی وہ برکتیں اس طرح اپنے دامن میں سمیٹ سکیں گے؟ اگر ہم ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی ہم غریبوں میں اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقہ وغیرہ تقسیم کر دیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ماہ سیام میں ان کی بھی سحر و افطار کے دسترخوان خوبصورت ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کی جو خواہشات ہیں جو ایک عام مسلمان کی ہوتی کہ ماہ سیام میں بھی اپنے بچوں کے لیے یہ تمام تر چیزیں لے کر جاؤں، لیکن جب ہم شعبان کے اخیر میں، رمضان کی ابتدا میں ہی اگر ہم اپنی زکوٰۃ وغیرہ نکالنا شروع کر دیں تو یہ ہوگا جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، ان کے دسترخوان بھی خوبصورت ہو جائیں، وہ بھی عید کی خوشیاں پہلے ہی سے جو ہے ان کو امید ہو جائے کہ ہاں ہم بھی اپنے بچوں کی عید کی خوشیاں دوبالا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مدارس ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے قبلہ بابا جی عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے چل رہے ہیں، ان کے معاملات ہیں، ان کا نظام ہے۔ اب ہم سوچ سمجھ کر آخری روزوں میں جا کر یا عید کے دنوں میں جا کر جی ساری پیمنٹ اکٹھی کر کے دیں گے تو جو سارا رمضان وہاں سلسلے چلتے ہیں، بچوں کے معاملات ہیں، وہ کس طرح مکمل ہوں گے؟ ٹھیک ہے ہمارے لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے، یہ بھی ایک بات آپ کو بتا دوں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ رمضان ہی میں ادا ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس بندے میں جس مہینے پر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اسی مہینے میں ادا کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ اب مثال طور پر میں اپنا بتاؤں، مجھ پر ذوالحجہ کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی، صاحب نصاب ہوا، ذوالحجہ کے مہینے میں سال گزرا، میں صاحب نصاب تھا، اب ذوالحجہ کے مہینے میں مجھ پہ لازم ہو گئی، فرض ہو گئی کہ اب میں زکوٰۃ ادا کروں۔ اب میں انتظار کروں نہیں جی ماہ رمضان آئے گا تو رمضان میں دوں گا، کیوں؟ ثواب 70 گنا زیادہ ہے۔ یاد رکھیے گا اگر اس دوران میرا انتقال ہو گیا تو میری تو پکڑ ہونی ہے کہ زکوٰۃ فرض تھی اور میں نے فرض کی ادائیگی میں تاخیر کی ہے، اور اس تاخیر کے اندر ہی میں دنیا سے بھی چل بسا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اور دوسرا اگر بندہ زندہ بھی رہا، حیات بھی رہا رمضان تک تو پورے 9 مہینے ہیں، 9 مہینے آپ نے تاخیر کی ہے، اس تاخیر کرنے کا گناہ آپ کے سر پر ہے۔ آپ رمضان کے اندر ثواب کو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ اپنی فرض کی ادائیگی میں تاخیر کریں۔ ہاں ایڈوانس آپ زکوٰۃ رمضان میں ادا کر سکتے ہیں، جیسے ذی الحجہ میں نے ادا کر دی ہے، میں ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، نیکیاں زیادہ کمانا چاہتا ہوں تو میں سال پورا ہونے سے پہلے اگر ماہ سیام میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں تو ادا کر سکتا ہوں۔ لیکن ہم یہ سمجھیں کہ نہیں صرف زکوٰۃ رمضان ہی میں دے سکتے ہیں باقی مہینوں میں نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جس مہینے میں آپ، بلکہ آپ تو اپنا معمول یہ بنائیں کہ آپ اپنا ایک کیلکولیشن کر لیں کہ مجھ پہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، ہر مہینے اس میں سے تھوڑا تھوڑا آپ ہر مہینے زکوٰۃ دیں تاکہ ہر مہینے برکتیں ملتی ہیں۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال میں برکت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے رمضان میں اگر کسی نے زکوٰۃ دی اور اس پہ زکوٰۃ جو فرض تھی وہ کسی اور مہینے، جیسے میں نے آپ کو ایک مثال کے طور پر اپنا بتایا کہ ذی الحجہ میں، اب میں نے اپنے کل مال جو اس وقت رمضان کے مہینے میں تھا میں نے اس کی زکوٰۃ دے دی، رمضان کے بعد میرے پاس پیسے کچھ اور آ گئے،
اب ذی الحجہ کے مہینے میں میرے پاس یعنی جتنوں کی میں نے زکوٰۃ دی اس سے کچھ رقم اور اضافی آ گئی ذی الحجہ کے مہینے تک، اس تاریخ میں جس تاریخ میں مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوئی اور میں نے دیکھا کہ یار اتنی کی میں نے زکوٰۃ نکالی تھی، اب 20,000 25,000 30,000 لاکھ روپے میرے پاس ایکسٹرا آ گئے، تو یہ جو رمضان کے بعد سے لے کر ذی الحجہ کے مہینے کے درمیان تک جو میرے پاس رقم آئی ہے ذی الحجہ کے مہینے میں، اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنا مجھ پر لازم ہے، اگر نہیں ادا کروں گا تو میں گنہگار ہوں گا، کیونکہ رمضان میں نے دی ہے ایڈوانس زکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ دی ہے جو اس وقت میرے پاس مالیت تھی، رمضان کے بعد سے لے کر ذی الحجہ تک جس میں مجھ پر زکوٰۃ فرض تھی، اس پیریڈ کے درمیان جو میرے پاس رقم آئی اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ تو عموماً ہمارے عام لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، رمضان میں اپنی کیلکولیشن کرتے ہیں کہ جتنا مال ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ ہم نکال کر دیتے تھے، حالانکہ اس میں کسی اور مہینے میں اس پر زکوٰۃ فرض تھی، اور رمضان سے لے کر اس مہینے کے درمیان اس کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے مزید آتا ہے، لیکن وہ اس مسئلے سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے وہ اپنی اس رقم کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، بس اوقات پھر ہوتا کیا ہے، ہمارے کاروبار میں بے برکتی، نقصان، آزمائشیں، تکلیفیں آتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ جس مال سے زکوٰۃ یا صدقہ و خیرات ادا نہیں ہوتے پھر اس مال میں بے برکتی شامل ہو جاتی، برکت ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ سال والا حساب نہ رکھیں، آپ ہر مہینے والا حساب لیں، ہر مہینے اپنے مال کی کچھ نہ کچھ زکوٰۃ نکالتے رہیں، ہاں سال کے آخر میں یہ دیکھ لیں کہ میں نے کتنی زکوٰۃ ادا کر دی، باقی جو رہ جائے وہ یکمشت ادا کر دیں، اس طرح ادا کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، اور بندہ جو ہے ہر مہینے جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اللہ کی برکت کو بھی اپنے دامن میں سمیٹتا رہتا ہے، تو ماہ سیام ان قریب اپنی بہاریں لوٹانے کو تیار ہے، کوشش کریں ماہ سیام اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و بندگی میں ماہ سیام کے شب و روز گزاریں، اور اس انداز میں گزاریں کہ آپ کی دل میں تقوی کی دولت وہ سما جائے، تقوی پیدا ہونا شروع ہو جائے، اور پھر ماہ سیام ہی نہیں، جس طرح ہم ماہ سیام گزارتے ہیں کوشش کریں ہمارا سارا سال، ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات ماہ رمضان کے دن اور رات ہی کی طرح گزرے، تاکہ جو تقوی کی دولت اگر اللہ ہمیں عطا فرمائے تو ہم ماہ سیام کی ختم ہوتی اس تقوی کی دولت سے خود کو معروم نہ کریں، بلکہ اس کی حفاظت کر کے اس کو بڑھانے کے لیے اپنے شب و روز کو گزارتے رہیں، تاکہ جس مقصد کے لیے اللہ ماہ سیام ہمیں عطا کر رہا ہے اس مقصد کو ہم حاصل کر سکیں۔ جب ہماری زندگی رمضان کے مہینے کے مطابق گزرے گی تو پھر ہوگا کیا، جس طرح رمضان گزرتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے تو ایک خوشی سی پیدا ہوتی ہے کہ عید کا دن ہے، اور عید والے دن ایک خوشی کا سما ہوتا ہے، تو جب ہم اپنی زندگی کو رمضان کے مہینے کے مطابق گزاریں گے، جیسے ہم رمضان میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اگر ہم نے اپنی ساری زندگی رمضان کے مہینے کے مطابق گزارنا شروع کر دی تو جب موت کا وقت آئے گا تو جس طرح عید کے چاند کی خوشی ہوتی ہے اور عید کے دن کی خوشی ہوتی ہے، جب موت کا وقت آئے گا، ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو ہمارے چہروں پر ایک خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنی زندگی اس انداز میں گزاری ہے کہ جس انداز میں گزارنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، پھر کیا ہوگا کہ ادھر جان نکلنے کی دیر ہوگی، ادھر رب کی رحمت ہمیں اپنے دامن میں سمیٹنے کو تیار ہوگی۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو مسئلے بیان کیے ہیں رب العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔